فقط اللہ دی قربت نال کوئی مومن نہیں ہو سکتا فقط اللہ دی قربت نال کوئی مومن نہیں ہو سکتا محمد نال فاروقی وفا کریے گل بڑھتی محمد نال فاروقی وفا کریے گل بڑھتی گدا بڑھتی مدینے دا صدا گل بڑھتی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس نعرے کا حکم بابا جی نے دیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بولیے کیا ہو گیا ہے؟ نعرہ رسالت. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. ترتیب وائز ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ولیوں کے قدموں میں آئے ہیں حضور کی چاہتیں حاصل کرنے کے لیے. ایسا ہے نا، ولیوں کے قدموں میں آئے ہیں حضور کی نگاہیں اور عنایاتیں حاصل کرنے کے لیے. اور قسم خدا کی، قبلہ پیر سے تشریف فرمائیں، آپ کو وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جس پر نظر پڑتی ہے نا میرے محبوب کی، جس پر میرے محبوب کی نظر پڑتی ہے نا، کوئی ابو بکر آیا تھا حضور نے نگاہ ڈالی صدیق اکبر بنا دیا تھا. کوئی عمر آیا تھا حضور نے نگاہ ڈالی تھی، یہ جن کی اولاد میرے بابا فرید سرکار ہے نا، نگاہ ڈالی عمر پہ فاروق اعظم بنا ڈالا. نگاہ ڈالی حضور نے عثمان پہ ذوالنورین کر ڈالا. نگاہ ڈالی میرے حبیب نے علی پہ شیر خدا بنا ڈالا. کوئی حبش کا کالا غلام آیا تھا جس کے سینے پہ لوگ پتھر رکھتے تھے نا مرشد، جس کے سینے پہ لوگ پتھر رکھتے ہیں، جس کو گرم ریت پہ لٹاتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں جس کے پاؤں میں کیل کاٹتے ہیں. قسم خدا کی جب تک نگاہ مصطفیٰ میں نہیں تھا نا، میرے گنج شکر فرماتے ہیں جب تک نگاہ مصطفیٰ میں بلال نہیں تھا لوگ مارا کرتے تھے، اور جب نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا میرے مرشد فرماتے ہیں قسم خدا کی اسی بلال کے پاؤں کعبے کی چھت پہ ہوتے کائنات سجدے کیا کرتی ہے. جب تک نگاہ مصطفیٰ میں بلال نہیں تھا نا، لوگ اس کالے کالے ہاتھ کو، اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. قسم خدا کی جب اسی بلال کو نگاہ مصطفیٰ نے پسند فرما لیا نا، مرشد آپ مجھے دعا دے دیں گے میری زندگی بن جائے گی. مصر آپ کے خاندان سے لے کے آیا ہوں. مرشد فرماتے ہیں جب تک بلال کی نگاہ مصطفیٰ نہیں تھی، بلال کو کوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا. قسم خدا کی جب نگاہ مصطفیٰ نے بلال کو پسند فرما لیا نا، تو عمر فاروق جیسا شخص مدینے کی گلیوں سے باہر نکل کے سیدنا عمر فاروق کالا کالا ہاتھ چوم کے کہتے ہیں یا بلالو انت سیدنا. بلال لوگوں کے لیے تو کالا صحیح، عمر کا تو تو آقا ہی ہے نا. ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ رہا. جو چاہتا ہے محبوب کرم فرما دے، یوں آپ بلند کرے ذرا اور کہے سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. قسم خدا کی یہ ٹھاٹ باٹ، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ ایسے نہیں ملتی.
मेरे गंजे शक्कर से पूछो तो सही, दिन रात महबूब का नाम अलापा है, दिन रात नबी नबी के नारे लगाए हैं, कभी हुजरों में बैठ के, कभी लोगों में बैठ के, कभी खलवत में बैठ के, कभी जलवत में बैठ के, दिन रात यार के नाम को जपा है। आज इतना यार को जपा है, आज लोग फरीद फरीद करते हैं, आज लोग फरीद फरीद करते हैं। फरीद ने नबी नबी की है, लोग फरीद फरीद करने लग गए। ये निगाहे मुस्तफा का कमाल है, ये निगाह का कमाल है, जिस पर निगाह पड़ जाती है। और बहुत सारा इल्म है किताबों से नहीं मिलता, कुछ इल्म ऐसे भी होते हैं जो वलियों की नजरों से मिला करते हैं। सारे इल्म किताबें बहुत कुछ देती हैं, सारा कुछ किताबें नहीं दिया करती, सारा कुछ किताबें नहीं देती, अल्लाह के वलियों से मिला करता है, इंतहाई मोहब्बतों और अकीदतों और चाहतों के साथ। आलम इस्लाम की अजीम मजहबी रूहानी शख्सियत, साहिबे दरवाज़ाए बहिश्त, खानवादाए चिश्त, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बतें चाहते, आपके आल पाक औलाद पाक शहजादा गंज शकर ज़ेबे सजादा नशीन दीवान हाजी उस्मान फरीद चिश्ती, जो मेरे पास कार्ड मौसूल हुआ है, इस पे आपका या तो फरीद लिखा हुआ है या चिश्ती लिखा हुआ है, एक हवाला नहीं लिखा हुआ, वो मैं लिखता हूँ। आप फारूकी भी हैं, फारूकी भी हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सारी औलाद सैयदना उमर फारूक की औलाद है। अल्लाह पाक मोहब्बतें, अकीदतें और चाहतें हमें वलियों के कदमों के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी औकात और बिसात नहीं है हवाले पेश करूं, बस नाम लेना काफ़ी है। अल्लाह पाक मोहब्बतें, अकीदतें और मुर्शिदों के कदमों से जुड़े रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किबला तशरीफ लाएंगे अपने मखसूस अंदाज के साथ, मुरीदैन से अपनी मोहब्बत भरे खिताब के साथ गुफ्तगू फरमाएंगे। नारा तकबीर, यूं हाथ बुलंद करेंगे, इज्जतें अता होंगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, पीरों के पीर नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, जितने भी खड़े हैं सब इधर बैठ जाएं। ये मुकामे अदब की महफिल है, याद रखिएगा अगर इस चाहत में आए हैं कि कुछ लेकर जाना है तो इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ मिलेगा। अगर इस नीयत से आए हैं कि सिर्फ समा सुननी है, कवाली सुननी है, तो यकीन माने आज हमने कवाली नहीं सुननी, आज हमने कवाली नहीं सुननी और ना आपने ऐसी कभी सुनी होगी, क्योंकि ये महफिल समा है, कवाली नहीं है। तो लिहाजा मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में लोग हैं जिनके सर ढांपे हुए नहीं हैं। याद रखिएगा जो अल्लाह के महबूब की सुन्नत को अदा करता है, अल्लाह भी उसकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाता है। तो जब भी पाकों की महफिल में आया करो, सर को ढांप कर आया करो। अगर आपका प्यार रहा और आपने तवज्जो फरमाई तो इंशाअल्लाह
چند باتیں آپ کی خدمت میں آستان فرید کی پیش کر کر اجازت چاہوں گا، اور میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام احباب خان صاحب کو بلا لیں تاکہ چند ہی منٹوں میں محفل سماع کا آغاز ہو سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و آقانا و مولانا محمد۔ درود پاک شاید نہیں آتا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور پاک ہے اس کے محبوب کی وہ ذات جس کی حمد و ثنا ازل سے اول تک رہے گا، ذکر رہے گا، فکر رہے گا، اور محفلیں سجتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یقین مانیں، میں اکثر محفل پہ ایک شعر بڑا پڑھتا ہوں، اس محفل میں بھی ضرور پڑھوں گا تاکہ آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ کبھی شادی ہوتی ہے، آپ عموماً دیکھتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص کی شادی ہو، وہ پورے لاہور کو انوائٹ کر لے، جانتا کسی کو بھی نہ ہو، پہچانتا کسی کو بھی نہ ہو، پورے لاہور کو انوائٹ کر لے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے ان لوگوں کو بلاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ فیملی کے لوگ ہیں، دوستہ ہیں، احباب ہیں، دوست احباب ہیں، جن سے اس کا پیار محبت ہے، رشتہ ہے، چاہے وہ سماجی رشتہ ہو، چاہے وہ روحانی رشتہ ہو، چاہے وہ خونی رشتہ ہو۔ یاد رکھیے گا، خونی رشتہ بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک احساس کا رشتہ نہ ہو۔ کسی نے پوچھا تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا بھائی بھی لاکھوں میں ہیں، بہنیں بھی لاکھوں میں ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں سب سے پیار کرتا ہوں، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ میرے بہن بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں۔ رشتہ جب بھی بنتا ہے تو احساس کا بنتا ہے، تو اگر رشتہ نہ ہو تو خون کا بھی نہیں ہوتا، اپنا ہی خون دشمن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ضلع ویاڑی میں آپ 2000 یا 1000 آدمی یا 500 اس محفل میں بیٹھے ہیں، پورا شہر کیوں نہیں آیا؟ پورا شہر کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ آقا نے انہیں بلایا ہی نہیں۔ آپ کو کیوں بلایا؟ کیا وجہ تھی؟ اتنی پبلکسٹی ہوئی تو آپ ہی لوگ یہاں کیوں حاضر ہیں؟ اس لیے شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی دعوت، آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، یہ سرکار کی وجہ سے ہے۔ ہماری نسبت بارگاہ رسالت ماں سے ہے،
اور ہماری عقیدت حضور گنج شکر سے ہے. انسان کی نسبت ہو جائے تو بڑا کمال ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نسب آگے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، نسبت آگے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ نسبتوں کا ہی کمال ہے کہ بلال، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہوا کہ ان کے پاس کیا تھی؟ نسبت تھی. نسب نہیں تھا. لوگ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، سلام نہیں لیتے تھے، گلے نہیں ملتے تھے، نفرت کرتے تھے. بلال رنگ کا کالا، چہرہ حبشیوں جیسا، زبان تھتلاتی ہوئی، بلال کو کوئی اپنے پاس نہیں بیٹھاتا تھا. میرے آقا کی نسبت ملی تو کعبے کی چھت پہ جا کھڑے ہوئے. یہ نسبتوں کا کمال ہے. اور حضور کے لیے جو میں نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب یہ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لیکن اب سوال یہاں پہ کیا پیش ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ خدا پڑھ رہا ہے. تو اگر ہم اس خدا کی سنت ادا کریں گے جو خدا خود کر رہا ہے، اور آگے کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے. کسی مسلمان کو مخاطب نہیں کیا، کسی رنگ روپ نسل کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کیا. اور وہ ایمان والے کون ہیں؟ جو آقا سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ آج اس نازک وقت میں ہم ڈیلی اپنے گھروں میں ذکر کی محفلیں سجائیں. اور وہ ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی والدہ کو، والد کو، سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کر 10 منٹ، صرف 10 منٹ، کیونکہ آپ لوگ بہت بیزی ہیں، مصروف ہیں، بہت دنیا کے کام کرنے ہیں، ساری زندگی کائنات میں اسی دنیا میں رہنا ہے، آگے تو جانا ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں. تو صرف 10 منٹ اللہ کے رسول کے لیے نکالیں اور ذکر کی محفل کریں. اور وہ ذکر کیا ہو؟ حضور کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پڑھا جائے. کثرت سے اللہ کے 99 ناموں میں سے چند ناموں کا ذکر کیا جائے. یاد رکھیے گا، شہنشاہ فرید الدین کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا حضور، زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے؟ حضور گنج شکر حضرت بابا فرید الدین مسعود العالمین نے فرمایا اے میرے مرید، یاد رکھی زندہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. زندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. عرض کی حضور مردہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا مردہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں نہ ذکر اللہ ہوتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اس کی اگر ہم مثال لیں، پریکٹیکل دیکھیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک لاجک ہے، ہر کام کائنات میں ایک لاجک کے تحت ہوتا ہے. اگر اس کی ہم گہرائی چیک کریں تو آج قبرستان بھرے ہوئے ہیں، لائٹیں نہیں لگی ہوئی، روڈز نہیں ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے. وہ دنیا داروں کی قبریں ہیں جنہوں نے ذکر اللہ سے نہ اپنے دل کو روشن کیا. اس لیے تو بابا صاحب فرماتے تھے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح، تو ستا رب جاگدا ڈاڈے نال تیری پرید. آپ یہ دیکھیں قبرستان بھرے ہوئے ہیں. ویاڑی شہر میں بھی ایسے قبرستان موجود ہوں گے جہاں پہ لائٹنگ نہیں ہے، روڈز نہیں ہیں، چار دیواریاں نہیں ہیں. ابھی کچھ حالات کی وجہ سے باؤنڈری وال کر دی گئی ہے، لیکن دیکھیں لوگ وہاں جاتے ہیں اور خوف آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ بھی مردہ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مردہ ہیں. اب زندہ کون ہے؟ حضور گنج شکر کو دیکھ لیں.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, जिन्होंने सारी जिंदगी जिक्र अल्लाह भी किया, जिक्र मुस्तफा भी किया, और आज उनकी मज़ारों पे पानी का भी इंतजाम है, बैठने का भी इंतजाम है, लोग लंगर भी खा रहे हैं, बारगाह में जाते भी हैं, कल्ब को सुकून मिलता है, और जहां वहां जब जाते हैं तो उठने का दिल नहीं करता। ये देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल कर कर दिखाया। हजूर गंजे शकर की बारगाह आलिया में एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करता है, हजूर आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे रिज़्क में बरकत कर दे और मैं सारी जिंदगी जो है वो सुकून से गुजारता रहूं। तो हजूर गंजे शकर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर फरमाया, बेटा नमाज कायम कर। अर्ज करने लगा, हजूर कभी पढ़ता हूं कभी नहीं पढ़ता, आपकी मुरीदी में आ गया हूं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। आपने फरमाया कि दुआ तो मैं करूंगा, तुम्हारे लिए हर चीज के लिए दुआ करूंगा, लेकिन नमाज को कायम कर। अर्ज करने लगा, हजूर आपका मुरीद हूं, तो फिर आपके मुरीद होने का मुझे क्या फायदा कि अगर मैंने नमाज ही कायम करनी है। तो शहंशाह फरीद ने जो अल्फाज फरमाए वही आपकी खिदमत में है। आप हजूर गंजे शकर ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद इस बात को याद रख, जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा कर दी वो खुद को फरीदुद्दीन का मुरीद ना समझे। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। आज मुर्शिदों के पास जाकर हम बड़े बड़े दावे सुनकर आ जाते हैं कि हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वली शरीयत से बाहर होते हैं। हमारे मुर्शिद जो है उन्होंने हमारे लिए मक्का और मदीना पाक में नमाजें भी अदा कर ली, दुआएं भी कर ली। मेरी बात को याद रखिएगा, ये वो मजमून है जो कोई पीर आपको नहीं बताएगा। बारगाह रसालत माह में एक रवायत में जिक्र मिलता है, एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या हुजूर दुनिया में बदबख्त कौन है। आका करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में बदबख्त वो है जो बेनमाजी है। मुझे ये बताएं, किसी पीर की, किसी वली की, किसी पैगंबर की इतनी जुर्रत है कि वो फरमाने मुस्तफा की वायलेशन करे या उस फरमान से उस उम्मती को हटा दे और कहे कि मैं तेरा वक्त सवार दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि निगाह वली में वो तासीर नहीं होती, निगाह वली में तासीर होती है, बदलती हजारों की तकदीर होती है, ये बात भी हकीकत है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। और याद रखिएगा, वली कभी भी शरीयत से बाहर नहीं होते। वली होता ही वो है जो शरीयत का पाबंद होता है, जो शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी गुजारता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूं। शहंशाह फरीद की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना फरमाए कि गुड़ ना खाया करे। आपकी बात को ये फॉलो करता है, समझता है, अमल करता है। तो शहंशाह फरीदुद्दीन फरमाने लगे, बीबी कल लेकर आई। जब वो कल लेकर आई, आपने बच्चे को प्यार दिया और फरमाया, बेटा गुड़ ना खाया कर। उसने अर्ज की, हुजूर सारी रात का सफर किया, फिर सुबह दिन को वापस आई हूं, तो यही बात आप कल फरमा देते। फरमाया, बीबी कल मैंने खुद खाया हुआ था, तो इस बच्चे को कैसे रोकता। आप ये देखें, वो खुद अमल करते थे, उनकी जिंदगी का मकसद ही शरीयत मुस्तफा पे अमल करना था। वो सारा दिन सारी रात जिक्र अल्लाह और जिक्र मुस्तफा में रहते थे। जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, मुझे आप जवाब दें कि अगर हम नमाज में खड़े हैं, क्या हम झूठ बोल सकते हैं? जवाब दें। आपकी तवज्जो होगी तो मैं बात को आगे लेकर चलूंगा, नहीं तो यहीं पे खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। बताएं, नमाज में खड़े हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, सूद का व्यापार करते हैं, क्यों नहीं करते? कि हम नमाज में खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अपने आप को उस मालिक की जात के आगे पेश कर कर खड़े हैं, और उस वक्त हम गुनाह नहीं करते। यही फर्क है हम लोगों में और इन वलियों में। वली सारा दिन और सारी रात नमाज में रहते थे, सारा दिन सारी रात वजू में रहते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो किसी का माल नहीं छीनते थे। मेरे भाई साहब मेरे हैं मियां मार बोदला साहब, इन्होंने मेरे से सवाल किया अभी कमरे में बैठकर
کہ دیوان صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہر جگہ پہ تمام گدیوں پہ تمام آستانوں پہ مشائخ کے آپس میں جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ خانقاہی نظام اتنی بری طرح خراب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی جب بابا جی کا دور تھا تو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی۔ آج ہم لوگ دنیا کی نفسانی خواہشات میں گھر گئے ہیں۔ تو حضور علاؤدین موجد دریا رحمت اللہ علیہ جو بابا صاحب کے پوتے ہیں، آپ کے پاس ایک بزرگ آئے تو آپ انہیں ملے، ملنے کے بعد غسل کرنے چلے گئے تو جو ان کے ساتھ مریدین تھے انہوں نے عرض کی حضور، حضرت موجد دریا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی، بیٹھ جائیں بس، ان بزرگوں کی بارگاہ میں مریدوں نے عرض کی حضور کہ حضور علاؤدین موجد دریا نے آپ کو تو اچھوت سمجھا ہے کہ آپ کے ملنے کے بعد آپ سے گلے ملے ہیں، بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو وہ تو غسل کرنے چلے گئے، انہوں نے کپڑے آ کر تبدیل کر کر وہ اپنی دوبارہ گدی پہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ طریق میں مجھے ان کا نام کچھ تھوڑا سا یاد ہے لیکن میں لینا نہیں چاہوں گا کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ پھر نام کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ حضور موجد دریا علاؤدین موجد دریا وہ نہانے کے لیے اس لیے گئے کہ میرے ملنے کے بعد ان میں نفسانی خواہشات جاگر ہو رہی تھی کہ میں دنیا دار ہوں، میں دنیا کی طلب رکھتا ہوں، تو جب وہ مجھے ملے ہیں وہ دین والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، میرے میں بھی محبت کام نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی دنیا بھی رکھتا ہوں، تو اس لیے جب وہ مجھے ملے ہیں تو مجھے ملنے کے بعد ان میں نفسانی خواہشات جاگر ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنا لباس بھی چینج کیا، غسل بھی کیا۔ یہ دیکھیں میرے بھائیوں، بابا صاحب بڑا خوب فرماتے ہیں، ویک فریدا مٹی دیاں ڈھیریاں جینا اتے ککھ پئے، ادو کوئی نہ مڑدا ایدو لکھاں گئے۔ آج دیکھیں کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن سوچئے گا میری ان باتوں کو، یہ آستان فرید سے کچھ ملا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سوچئے گا کہ بابا صاحب اس بات میں کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ ویک فریدا مٹی دیاں ڈیریاں جنہ اتے ککھ پئے، قبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ادو کوئی نہ مڑدا ایدو لکھاں گئے، کہ ہم نے سب نے واپس جانا ہے۔ سوچیں کہ ہم نے جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آپ میں سے کسی کو ابھی آئی جی صاحب کی، آئی جی پنجاب کی کال آ جائے کہ بھائی تمہارے لیے آرڈر ملا ہے کہ صبح نواز شریف کی خدمت میں تم نے پیش ہونا ہے اور تم نے ان باتوں کا وہاں جواب دینا ہے، خدا کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ نہیں آئے گی کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس میں نے جانا ہے، ان کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور سوال بھی زیادہ نہیں، تین ہو، سوال بھی تین ہو، تو میں ان کے جواب کیسے دوں گا؟ آپ تلاش کریں گے، ریسرچ کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، معلومات حاصل کریں گے، لیکن ہم اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے، جس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جب جانے کے لیے ہم راتوں کو بے خبر سوتے ہیں۔ جب رات کا پہل ہوتا ہے، یہ محفل سما کیوں رات کو ہوتی ہے؟ کہ رات کے ٹائم اللہ خود بندے سے کلام کرتا ہے، تم میں ہے جو میری طرف متوجہ ہو، تم میں ہے جو مجھ سے رزق مانگے، تم میں ہے جو مجھ سے رحمت کی دعا کرے، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے لیے عبادت کرے۔ اللہ نے ہمیں کس کس نعمت سے نہیں نوازا، آج ہم لوگوں کے دروازوں کے ٹھوکر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی عزت آبرو وقار کا معیار گرا لیا ہے، جس کے پاس دیکھا کہ بس اس کی کوئی بات سنی، اس کے پاس دوڑے دوڑے سارے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، تمہارا کوئی مل نہیں ہے، تمہاری قدر کا کوئی مل نہیں ہے، کہ سب سے پہلے اللہ نے انسان پیدا فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ ہماری عزت شان حضور کی غلامی کے صدقے ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جگہ جگہ پہ گرا لیا۔ آج آپ کو میں وہ نقصہ بتا کر جا رہا ہوں جو میرے شہنشاہ فرید بتاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے نماز کو قائم رکھ، اپنے دل میں ذکر اللہ کو قائم رکھ، دنیا تیری محتاج ہوگی۔
पैसे की तलब मत करी, क्योंकि सब कुछ तूने इधर छोड़कर जाना है। और यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। याद रखें, रिज़्क़ इज्जत मेरे रब्बुल इज्जत के करम नवाजी से मिलता है। जो रिज़्क़ वक्त से पहले मिले उसकी कदर नहीं होती, वो जाया हो जाता है। और जो रिज़्क़ इज्जत से मिल जाए, चाहे वो थोड़ा भी क्यों ना हो, यकीन माने उसमें बरकत इतनी होती है कि कमी भी नहीं होती। तो आज हमने इस जश्न फरीद की महफिल से बाबा साहब की तालीमात पे अमल करना है। आगे 2 दिन के बाद, आज 23 है, 5 दिन के बाद हजूर गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू होगा। आप लोग ग्रोह बग्रोह जाएंगे, लेकिन वहां जाने का मकसद धमाले ना हो, कवाली सुनना ना हो, यह मकसद हो कि अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, तूने फरमाया कि मेरे महबूब के दर पे आ जाना, लेकिन हमारी औकात और हमारी जेब की गुंजाइश नहीं है कि हम तेरे महबूब के दर पे जा सकें। अगर तू बुलाए तो तेरी करम नवाजी है, लेकिन हमारी अभी गुंजाइश नहीं है। हम तेरे महबूब के पास जा रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी हजूर से मोहब्बत की और उनकी खिदमत में जा रहे हैं, उनके गुलामों की खिदमत में जा रहे हैं। ऐ अल्लाह हजूर की हम पे शफात लाजम फरमाई, खात्मा बिल ईमान की दुआ करें। लेकिन आज हम जब भी सहब मज़ार के पास जाते हैं, क्या तलब करते हैं कि या अल्लाह माल अता कर दे, घर अता कर दे, रोटी अता कर दे, बच्चे अता कर दे, लेकिन कभी भी ईमान की सलामती की दुआ नहीं की। मेरे भाइयों, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आपके लिए हर टाइम तुम्हारे इंतजार में बैठा है कि मेरी तरफ मुतवज्जो तो हो, मैं तुझे रिज़्क़ देता हूं, तू मुझे सिर्फ एक सजदा दे दे, मैं तुझे हर कायनात की चीज से माला माल करूंगा, तू मेरी तरफ आ तो सही। तो बाबा साहब को देखें, सारी जिंदगी मालो मता की कोशिश नहीं की। जो भी लंगर आता था शाम तक तकसीम हो जाता था, लोगों को खिला दिया जाता था। और जो शख्स ये कहता है कि मेरा रिज़्क़ नहीं बढ़ता, तो दीवान साहब मैं आपकी बातों पे कैसे अमल कर लूं, मैं अब सारी दुनियादारी के काम छोड़ दूं और आपकी इन बातों पे अमल करूं, उसके लिए भी ये मेरे पास एक नुस्खा है। ये भी बारगाह फरीद से मिला है, और बारगाह फरीद को सब कुछ बारगाह रिसालत मां से मिला है कि जो आप खाना अपने घर में पकाते हैं, 10 रोटियां तो पक ही जाती हैं, हर इंसान के घर में पकती हैं ना, जवाब दें। 10 रोटियां तो पकती हैं, 9 आप खुद खा लीजिएगा, अपने बच्चों को खिला दीजिएगा, अपनी फैमिली को खिला दीजिएगा। एक रोटी अल्लाह के नाम पे किसी को बैठा कर खिला दीजिएगा, और देखिएगा इंशाअल्लाह आप इस दस्तरखान को वसी कर लें, आपका रिज़्क़ कभी भी कम नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा। कसूसुल अंबिया में इसका जिक्र मिलता है। अर्ज करता है कि या हुजूर, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, कोई तूर पे जाते हैं, दरख्त वहां लगा हुआ है, बेरी का दरख्त है, उसमें से एक आवाज आती है, उनसे कलाम होते हैं। आप फरमाते हैं ये अल्लाह की आवाज है, अल्लाह मुझसे कलाम करता है। तो आप ये तो पता करें, मेरा एक सवाल है छोटा सा, पूछिएगा रब से कि मेरा रिज़्क़ ऐसा ही है कि एक टाइम पे खा लिया 2 दिन का फाका हो गया, 2 दिन खा लिया 4 दिन का फाका हो गया। तो हुजूर मेरा एक सवाल है, ये पूछिएगा, या मेरा कोई रिज़्क़ बढ़ेगा, इसके बारे में तफसील मुझे बताइएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई तूर पे, अल्लाह से हम कलाम हुए, बात हुई, वापिस आए, बंदा हाजिर हुआ। आप फरमाते हैं क्या बंदे खुदा के, हुक्म रब्बी यही है, तेरा और तेरी बीवी का और तेरी औलाद का इसी तरह रिज़्क़ सारी जिंदगी मरते दम तक चलता रहेगा, कि एक टाइम का फाका दूसरे टाइम में मिल गया, तीसरे चौथे का फाका फिर मिल गया, इसी तरह तेरी जिंदगी होगी। वो सोचता रहा, रात घर गुजारी, सारी रात जागता रहा। सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में दोबारा हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर एक सवाल और है, अल्लाह से ये भी पूछिएगा। फरमाया हाँ बता क्या है। तो कहने लगा कि आप मेरी अल्लाह की बारगाह में एक दरखास्त पेश कर दें कि मेरा और मेरी बीवी का और मेरे बच्चों का मरते दम का रिज़्क़ एक ही टाइम पे अता कर दे। क्या करे? एक ही टाइम पे अता कर दे। उसके बाद अल्लाह से वादा है कभी भी जिंदगी में ना मेरी औलाद, ना मैं, ना मेरी बीवी अल्लाह से रिज़्क़ की दुआ करेंगे। और मौला से दरखास्त भी यही है, एक टाइम में मरते दम का सबका रिज़्क़ अता कर दे और उसके बाद रिज़्क़ देना बंद कर दे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए
عرض کی, اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے, اگر اس بندے کی یہی خواہش ہے تو مجھے منظور ہے. شام ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی, کیا دیکھا, کچھ لوگ سامان لے کر اس کے گھر کے سین میں آئے. اس نے کہا اللہ نے آپ کے لیے رزق بھیجا ہے. وہ سارا گھر بھر گیا, کچھ کمرے بھی بھر گئے جو اس کے پاس تھے, جتنی جگہ تھی وہ سارا فل ہو گیا. اس کی بیوی نے کہا یہ رزق کدھر سے آیا؟ اس نے کہا میں نے مرتے دم کے لیے دعا کر لی ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ ہمیں رزق مل جائے, ہم دوبارہ اللہ سے نہیں مانگیں گے اور نہ ہم اللہ سے رزق لیں گے. وہ شخص گیا, اس نے ایک کک جو تھا, نائی جو تھا پکانے والا, اس کو بلایا. اسے کہا یہاں سے کچھ سامان لے جا, بیچا, کوئی لکڑیاں کوئی برتن یہ لیا, اس سارے سامان کو پکا دے. اس نے کہا اتنا سامان کیسے پکے گا؟ اس نے کہا کوئی اور لوگ ہیں ان کو بھی لے آ, اس میں سے کچھ سامان نکال لے اور یہ سارا پکا دے, جو خرچہ ہو اس میں سے سامان نکال کر اسے بیچ کر وہ پیسے لے کر سارے کو پکا دے. وہ گیا, اس نے اپنی پوری ٹیم لایا, کچھ سامان نکالا, بیچا, پیسے حاصل کیے, سارا سامان پورا کر کر 100 200 یا 400 یا 500 جو دیگیں تھی وہ پک گئی. جب پکی تو اس نے اپنے علاقے میں اعلان کر دیا کہ بھائی جن جنہوں نے لنگر کرنا ہے وہ میرے گھر آ جائیں. اس نے دسترخوان لگا دیا, لوگ جتنا اس کے علاقے کے لوگ تھے سارے آ گئے, ان سب نے لنگر کیا, سب کو اس نے کھلایا. جو آ رہا ہے صبح سے شام تک کھلاتا گیا. کھلاتے کھلاتے یہ حالت ہو گئی کہ خود بھی کھا لیا اور وہ لنگر بھی ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو بیوی بڑی پریشان کہ سائیں یہ کیا, سارے تقسیم کر دیا, صبح کہاں سے لیں گے, کس سے فریاد کریں گے؟ اللہ سے تو معاہدہ ہو گیا, وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملنا, تو اب کیسے زندگی گزرے گی؟ تو خاوند نے کہا آگے فاقہ ہوتا تھا تو سو جاتے تھے, آج پیٹ بھر کر کھا لیا ہے, آج بھی اللہ کا شکر ادا کر کر سو جا. جب صبح ہوئی دوبارہ بیوی اٹھی تو دیکھا تو گھر میں اس سے زیادہ سامان پڑا ہوا تھا. تو خاوند کو جگاتی ہے, دیکھتی ہے یہ سامان کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ بھی آ گیا, اسی کو بلا دوبارہ. وہی دوبارہ کک آیا, دوبارہ پکا, صبح سے شام ہو گئی, لنگر چلتا رہا. انہوں نے 2 ٹائم خود بھی کھایا, لوگوں کو بھی کھلایا. اور نیت کیا کی ہوئی تھی اس شخص نے, یہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں, قلین بچھے ہوئے ہیں, لوگ لنگر کر رہے ہیں, بچے بچیاں جو ہیں وہ لنگر لوگوں کو کرا رہی ہیں, اور بڑا جمع غفیر ہے. تو پوچھا کہ یہ شخص کون ہے, کوئی تاجر ہے, سوداگر ہے, بادشاہ ہے, کون ہے, کس کا دسترخوان ہے؟ اس نے, لوگوں نے بتایا کہ جی فلاں جگہ پہ ایک شخص رہتا تھا, اس نے یہ لنگر شروع کیا ہے, واللہ عالم اسے کہاں سے یہ رزق مل رہا ہے, لیکن وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے, اور جو بھی آ رہا ہے یہاں سے کھا کر جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص سے ملے تو آپ کو یاد آیا یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے لیے میری آگے آ کر فریاد کی تھی اور اللہ سے دعا کے لیے کہا تھا. پوچھا ہے بندے اللہ نے تجھے رزق دے دیا؟ عرض کی حضور دے دیا. فرمایا یہ ڈیلی کیسے آ رہا ہے؟ کہ عرض کی مولا حضور میں اللہ کا رزق اللہ کے نام پہ جو اس نے مجھے عطا کیا تھا, میں سارا رزق اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیتا ہوں. میں سارا رزق اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلا کر تقسیم کر دیتا ہوں. صبح اللہ مجھے اور عطا کر دیتا ہے. جب آپ کوئی طور پہ گئے, اللہ سے ہم کلام ہوئے اور کہا مولا, عرض کی مولا تو نے تو ایک دن میں دینا تھا, تو یہ ڈیلی بیس پہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے, یہی اسی مضمون کا نقطہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی تیری فریاد میں نے سنی, اس بندے نے تیرے سے فریاد کی, میں نے تیری فریاد سنی, میں نے اسے ایک ہی دن میں رزق سارا عطا کر دیا. لیکن وہ بندہ میرے نام پہ ڈیلی تقسیم کر رہا ہے, میں اس کو اس کا رزق دے چکا ہوں, جو اس کا رزق میری بارگاہ میں ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ رزق جو میں اس کو عطا کر رہا ہوں یہ میں اپنا قرضہ اس کا قرضہ اپنے سے اتار رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ اللہ 10 دنیا 70 آخرت کا وعدہ کرتا ہے. تو آپ لوگ رزق کی تلاش میں مت جائیں, رزق آپ کی تلاش میں ہوگا. یہ جن بھائیوں نے جشن فرید کا اہتمام کیا, بچے ادھر تھے ابھی, کامران صاحب یہ میرے پاس آئے, ہم نے آج ادھر کھانا کھایا, ان کے توسل سے میلسی میں ہمارے مرید تھے, وہاں بھی ہم گئے ہوئے تھے. یہ دیکھیں کہ آج سے چند دن پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا, لیکن ہمارا رزق یہاں مقرر تھا, اور جس کا رزق جہاں مقرر ہوتا ہے انسان وہاں خود پہنچ جاتا ہے.
موت و حیات کے لیے انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے، جب موت کا وقت آئے گا انسان وہاں خود پہنچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس محفل سے عہد کر کر جائیں کہ یہ جو بچے نے محنت کی ہے اس کی محنت رنگ لے کر آئے، اور آئندہ جب محفل ہو یہ پورا پنڈال فل ہو، یہ پوری پارک فل ہو۔ یہی مقصد ہونا چاہیے ان محفلوں کا کہ آج ہم یہ نیت کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے 5 وقت کی نماز قائم کریں گے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے ویاڑی والوں میں جتنی محبت ہے، جتنا انہوں نے بابا صاحب کی اولاد کا استقبال کیا، یہ بھی کمال ہے۔ جیسے قاری صاحب نے، نقیب محفل نے ہمارے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو سیدنا حضرت عمر فاروق کی بات کرتا چلوں۔ ہمارے جد امجد بھی ہیں، طریقوں میں کچھ تھوڑا سا اختلافات بھی ہے، لیکن جیسے کارڈ پہ انہوں نے کہا فاروقی نہیں لکھا ہوا تھا، لکھا تھا لیکن اب ہٹا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ نظریاتی حسد پرستی میں گم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہی سمجھا کہ اگر بابا صاحب سادات ہیں تب بھی سبحان اللہ، اگر فاروقی ہیں تب بھی سبحان اللہ، اگر فاروق اعظم کی اولاد ہیں تب بھی سبحان اللہ، اگر اہل بیت میں سے ہیں تب بھی سبحان اللہ۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ میں فرید الدین کی اولاد ہوں، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ فرید الدین کی نسبت میں ہیں، کیونکہ نسبت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو ذکر کرتا چلوں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے سیدنا امام حسین پاک کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے وہ کسی چیز کو ہٹ لگائی، فرمایا جاؤ غلام اٹھا کر لاؤ۔ اب خلیفہ کا بیٹا، وقت کے خلیفہ کا بیٹا، اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں غلام، فرمایا ہاں تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام۔ انہوں نے ادب سے اٹھا کر پیش کیا، چلے گئے، باپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ابا جی آج حسین نے مجھے غلام کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کچھ لکھ رہے تھے، تو آپ ان کی طرف توجہ ہوئے اور فرمانے لگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج حسین نے مجھے غلام کہا، لیکن ابا جی اتنا نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام، تو بھی غلام، تیرا باپ بھی غلام۔ فرمایا واقعی ایسا عمل ہوا؟ عرض کی جی بابا ایسا ہی عمل ہوا۔ آپ نے فوراً لکھنے والے کو ساتھ بھیجا، فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ یہ بات ہوئی ہے اور لکھوا کر لاؤ، اگر لکھ لیں تم سائن بھی کروا کر لاؤ۔ جب گئے سیدنا حضرت امام حسین پاک اسی جگہ پہ اپنے چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس خادم نے عرض کی حضور آپ نے کہا ہے کہ یہ بچہ آپ کا غلام ہے اور اس کا باپ امین المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق بھی آپ کا غلام ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو عرض کی حضور واقعی کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو عرض کی حضور لکھ کر دے۔ آپ نے لکھا، جب اس نے پڑھا تو عرض کی حضور لکھنے کے بعد سائن کر بھی دے، نیچے سائن کر بھی دے۔ آپ نے سنیکچر کیے، بارگاہ سیدنا حضرت عمر فاروق میں آ گئے۔ جب آپ نے پڑھا تو آپ نے چوما آنکھوں کے ساتھ لگایا اور سینے پہ رکھ لیا۔ بیٹے نے عرض کی حضور بابا یہ کیا وجہ ہے؟ حسین نے آپ کو غلام کہا اور مجھے غلام کہا، آپ نے لکھوا لیا، لکھوانے کے بعد سائن کروا لیے، اب آپ چوم رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا سنت مل گئی۔ کہا سنت مل گئی۔ بیٹے نے کہا ابا جی سنت کیسے مل گئی؟ کہتے ایک بات میری یاد رکھی، اس کو سنبھال کر رکھ دے فلاں جگہ پہ، جب میں دنیا سے رخصت ہوں یہ سنت میرے سینے پہ رکھ دیں، اور جب منکر نکیر مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تو میں یہ سنت دکھاؤں گا کہ میں حسین کا غلام ہوں، میری آل بھی حسین کی غلام ہے۔ میں آپ کا ٹائم اس لیے لے رہا ہوں تاکہ قوال جلد سے جلد آ جائیں۔ جیسے یہ بیٹھیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔
تو یہ سند میں ان منکر نکیر کو دکھاؤں گا. تو آپ یہ دیکھیں بارگاہ عمر فاروق سے ہماری نسبت ہے تب بھی سبحان اللہ. وہ اس لیے سبحان اللہ کہ ہم سیدنا حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں. تو اگر ان کی اولاد ہیں تو پھر غلام امام حسین کے ہیں. تو اگر امام حسین پاک سے نسبت ہے تو پھر بھی سبحان اللہ. جن کے چند منٹ جھولا جھلانے سے بلال جنت میں پہلے چلا جاتا ہے. بلال جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے وہ امام حسین کے جھولے کی وجہ سے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کیونکہ قوال حضرات آ رہے ہیں, خان صاحب بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. ایک زمانہ تھا, تاریخ میں روایت آتی ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی, اس نے اسلام کا نذور سنا تو حضور کی بارگاہ میں گئی اور مسلمان ہو گئی. اپنے بابا سے چھپ چھپ کر حضور کی بارگاہ میں جاتی, حدیثیں سنتی, قرآن پاک کی آیات سنتی, اپنے دل کو حدیثوں سے منور کرتی. باپ اس کا نبینا تھا, لیکن باپ کو یہ کہہ کر جاتی کہ میں کچھ کام جا رہی ہوں, تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی. نہ یہ بتاتی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہوں, نہ جانے کا بتاتی نہ آنے کا بتاتی. لیکن باپ آنکھوں سے نبینا تھا تو وہ بیٹی پہ ہی سارا ڈیپینڈ کرتا تھا, جو بھی کام وغیرہ تھے وہ بیٹی کرتی تھی. تو اتنا ٹائم کے لیے وہ بارگاہ رسالت میں جاتی. تو جب واپس آتی, ایک دفعہ اس بچی نے کیا نیت کی, وہی آپ کی خدمت میں پیش کر اجازت چاہوں گا کیونکہ خان صاحب لوگ سب آ رہے ہیں تو تاکہ محفل سامان جلدی سے جلدی شروع ہو. ایک دفعہ اس نے نیت کی کہ جس کے آنے سے کائنات روشن ہو گئی, جس کے آنے سے کائنات روشن ہو گئی, کیا ان کی کرم نوازی سے میرے باپ کی آنکھیں نہیں روشن ہو سکتی؟ اب وہ بارگاہ رسالت میں جاتی ہے, یہ ادب کا مقام بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. بارگاہ رسالت میں جب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, سیدنا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. تو حضور کے بارے میں پوچھتی ہے تو آپ فرماتے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں. آپ نے اجازت لے کر حضور کے پاس جانے کی کوشش کی تو دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. وہ خاموشی سے دبے دبے پہنچ جاتی ہے, حضور کے نلائنے پاک اٹھاتی ہے, نیچے سے جو خاک تھی مٹی تھی وہ اپنی دوپٹے کی چادر بچھا کر اس میں لے لیتی ہے اور دوبارہ نلائنے پاک کو صاف کر وہاں رکھ دیتی ہے. اجازت لے کر واپس آ جاتی ہے تو باپ کو آ کر کہتی ہے ابا آج میں تیرے لیے ایک دوائی لے کر آئی ہوں, آج تیرے لیے میں ایک دوائی لے کر آئی ہوں. جیسے ہی یہ دوائی آپ آنکھوں میں ڈالیں گے آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. باپ مسکرایا اور کہنے لگا بیٹا اگر یہ آنکھیں دنیا میں آنے کے بعد خراب ہوئی ہوتی تو یہ ضرور آ جاتی, لیکن بیٹا میں تو پیدائشی نبینا ہوں, میں پیدائشی نبینا ہوں, بیٹا یہ آنکھیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. اس نے کہا نہیں بابا, جس سے میں آج یہ دوائی لے کر آئی ہوں نا, میرا ایمان ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. باپ نے جب دیکھا کہ میری بیٹی ضد کر رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ڈال. اس نے سرنج لی, حضور کے نلائنے پاک سے جو مٹی نکلی ہوئی تھی, خاک نہیں تھی, وہ سرنج پہ لگائی, باپ کی آنکھوں میں لگا دی. جیسے وہ لگی آنکھ روشن ہو گئی. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ڈالا بیٹا. اس نے کہا بابا یہ میں بعد میں بتاؤں گی, پہلے آپ دوسری آنکھ میں بھی ڈلوائیں. جب دوسری آنکھ میں ڈالی وہ بھی روشن ہو گئی. اب اس نے سوال کیا بیٹا یہ کس حکیم سے دوائی لے کر آئی ہے؟ اب بیٹی خاموش, پہلے بیٹی سوال کر رہی ہے, باپ خاموش, اب باپ سوال کر رہا ہے, وہ یہودی تھا, باپ سوال کر رہا ہے, بیٹی خاموش. جب دیکھا کہ باپ کا اصرار بڑھ گیا ہے تو کیا کہنے لگی, بابا کسی حکیم سے دوائی نہیں لے کر آئی,